السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شہنائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ محراب اور بخت ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ محراب اور بخت کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ محراب اور بخت کی آپس میں بات ہو گئی ہے، جس کے بعد محراب اور بخت خوش ہوتے ہیں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محراب اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ محراب کا بھائی کہتا ہے کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بخت تمہیں واقعی اچھی لگنے لگ گئی ہے؟ اس کے بعد محراب کہتا ہے کہ شادی تو ہو رہی ہے، بلکہ ایک کی بجائے دو ہو رہی ہیں۔ یہ بات سن کے محراب کا بھائی کہتا ہے وہ کیسے؟ تو محراب کہتا ہے لگ جائے گا پتہ کچھ دنوں میں ہی۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت پہلے پریشان تھی کہ محراب سے اس کی شادی ہو رہی ہے، لیکن محراب سے ملنے کے بعد بخت بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ محراب کسی اور کو پسند کرتا ہے اور بخت بھی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت بہت زیادہ خوش ہے اور کہیں جا رہی ہوتی ہے۔ بخت محراب سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ اس کے بعد محراب بخت سے کہتا ہے کہ کہاں جانا ہے؟ بخت محراب سے کہتی ہے کہ تمہیں کسی سے ملوانا ہے اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اس کے بعد محراب بخت سے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سارے گھر والے بخت اور محراب کی شادی کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور آپس میں بخت اور محراب کی شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ جب بخت کے والد بخت کو تھوڑا پریشان دیکھتے ہیں تو بخت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، تم بہت خوش رہو گی، محراب بہت اچھا لڑکا ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت کی کزن کمرے میں ہوتی ہے۔ بخت کہتی ہے کہ چلو ریڈی ہو جو، کہیں جانا ہے۔ اس کے بعد بخت کی کزن کہتی ہے کہ کہاں جانا ہے؟ بخت اپنی کزن سے کہتی ہے کہ محراب کے ساتھ جانا ہے ہم نے۔ تو بخت کی کزن کہتی ہے کہ کہاں جانا ہے؟ کہ حنین سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ یہ بات سن کے بخت کی کزن کہتی ہے کہ بخت دیکھ لو کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو بخت کہتی ہے کہ بس تم میرے ساتھ آؤ اور تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت محراب سے کہتی ہے کہ تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ تو محراب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ محراب بخت سے کہتا ہے کہ ہاں چلو میں تو تیار ہوں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت اور محراب باہر جاتے ہیں۔ محراب بخت سے کہتا ہے کہ بخت تم نے کس سے ملوانا ہے مجھے؟ تو بخت محراب کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ حنین جسے میں پسند کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بس وہ آنے ہی والا ہے، تمہیں اس سے ملوانا ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حنین وہاں پر آ جاتا ہے۔ بخت محراب سے کہتی ہے کہ یہ حنین ہے۔ اس کے بعد حنین بخت کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور محراب سے کہتا ہے کہ میں بخت سے ہی شادی کروں گا، بخت کے بغیر زندگی گزارنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری باتیں محراب سن رہا ہوتا ہے۔ محراب خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد بخت حنین کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اچانک سمرین بھی آ جاتی ہے۔ سمرین بخت اور محراب کو ایک ساتھ دیکھتی ہے۔ سمرین محراب کو دیکھ لیتی ہے تو محراب سمرین کے پاس آتا ہے، لیکن سمرین محراب سے بات نہیں کرتی۔ سمرین سوچتی ہے کہ شاید محراب بخت سے ہی شادی کرے گا۔ تو جس کے بعد سمرین وہاں سے چلی جاتی ہے تو محراب پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت اور محراب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بخت محراب سے کہتی ہے کہ کیسا لگا تمہیں حنین؟ تو محراب بخت سے کہتا ہے کہ ہاں اچھا ہے۔ جس کے بعد محراب سمرین کے بارے میں بخت کو بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد بخت محراب سے کہتی ہے کہ تم بھی سمرین کو ویسے ہی چاہتے ہو جیسے حنین مجھے۔ تو یہ بات سن کے محراب کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں حنین جیسا کیسے ہو سکتا ہوں، کہاں حنین اور کہاں میں، یعنی بخت اور محراب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جبکہ دوسری ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سمرین محراب کو بخت کے ساتھ دیکھ کے محراب سے غصے ہو جاتی ہے۔ تو محراب سمرین سے کہتا ہے کہ سمرین مجھے تم سے ملنا ہے اور ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تو سمرین محراب سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے نہیں ملنا اور کوئی بات نہیں کرنی۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے بہت مشکل سے محراب سمرین کو مناتا ہے اور سمرین جب وہاں پر آتی ہے تو محراب سمرین کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محراب سمرین سے بات کرتا ہے تو سمرین بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور محراب سے کہتی ہے کہ آج تم نے منگنی کی ہے، کل تم کسی اور سے شادی بھی کر لو گے۔ جس کے بعد محراب سمرین کو بخت کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد سمرین محراب پہ یقین کر لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سمرین محراب سے کہتی ہے کہ میں صرف تم سے ہی شادی کروں گی، اگر تم نے کہیں اور شادی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ جبکہ دوسری ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ بخت حنین سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اب تو محراب بھی اس کا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد بخت اپنی کزن سے بات کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تو اس کی کزن کہتی ہے کہ بخت آج اتنی خوش کیوں ہو؟ تو بخت اپنی کزن سے کہتی ہے
کہ آج میں بہت خوش ہوں، سارے مسئلے سالو ہو گئے ہیں، آج میں نے محراب اور حنین کی ملاقات کروائی ہے۔ اس کے بعد بخت اپنی کزن سے ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد سے یہ شادی توڑ دیں گے۔ آج ہی محراب اپنے گھر والوں کو منع کر دے گا اور پھر دوسرے دن ہی حنین اپنے گھر والوں کو بھیج دے گا۔ اس کے بعد بخت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت کے رشتہ دار آپس میں بات کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ شادی ٹوٹ جائے اور جتنی جلدی ہو سکے یہ بٹوارا ہو جائے۔ اس کے بعد بخت کی چاچی اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ بٹوارا ہو جانا چاہیے ورنہ ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ میں بٹوارے کی بات نہیں کروں گا بھائی صاحب سے۔ اس کے بعد ان کی بیوی کہتی ہے کہ اس طرح اگر بھائی صاحب دونوں ہاتھوں سے سب کچھ لٹا دیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت کے والد حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں تو بخت کے والد کہتے ہیں کہ اب تک 80 لاکھ جا چکا ہے حساب کتاب میں۔ اس کے بعد بخت کی کزن اچانک بولتی ہے اور ابھی شادی کا بھی کیا پتا۔ یہ بات سن کے بخت کے والد ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور بخت کی والدہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بخت کا کزن اس کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن بخت اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بخت کہتی ہے کہ یہ میری زندگی ہے اور میری شادی کس سے ہوگی یہ فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ جس کے بعد بخت اپنے کزن کو منہ توڑ کے جواب دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب بخت وہاں سے چلی جاتی ہے تو بخت کا کزن بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو بخت کی کزن اس لڑکے کو دیکھتی ہیں اور بہت زیادہ ہنستی ہیں۔ ان ڈرامہ سے شہنائی کی آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔